اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر بلند ہونا. البتہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس پیج آگے پیچھے ہو تو ٹائٹل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا. اس حوالے سے میں بتایا تھا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ ہمارے ملکوں میں خاص طور پر یہ عقیدے بہت بڑے گمراہی کے پائے جاتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، وحدت الوجود، حلولیت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر حل ہوتا ہے، اور طرح طرح کے اس طرح کے گمراہ کن عقیدے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جو کھلا کفر ہے حقیقت میں. اور افسوس کہ یہ عقیدہ تھوڑے سے لوگوں نے بڑھ کے بہت بڑے تعداد میں ہمارے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں اس طرح کے. اس لیے اس موضوع کو ہم نے شروع کیا ہے تاکہ اس موضوع کے حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہو. وہی بات کر رہا ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے، باقاعدہ ان کے بڑے بڑے ان کے اپنے فرقوں کے عقیدے ہیں، یعنی ان کے فرقوں کے عقیدے ہیں. یعنی اب وحدت الوجود کا عقیدہ یہ سبھی جتنے بھی ہمارے احناف کے نام سے اس طرح کے لوگ سبھی کا عقیدہ ہے، ماتریدیہ وغیرہ سبھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، جو ابن عربی کا صوفی کا عقیدہ تھا. تو خیر، تو اس لیے اس موضوع کو لیا ہے تاکہ ہمیں اس موضوع کو لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر، ہم نے سابقہ درس میں اس کا مقدمہ لیا تھا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے، جس طرح کہ سبھی محدثین فقہاء ائمہ کرام کا اس موضوع پر عقیدہ ہے، لیکن اپنے علم و احاطہ اور مدد و نصرت کے لحاظ سے مخلوقات کے ساتھ ہے. اور اسی پر صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ کرام کا، ان سبھی کا اسی پر ان کے فرمودات ہیں. اور اپنے عرش پر ہونے کے باوجود وہ زمین، آسمان، کائنات کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے، عرش پر ہونے کے باوجود ہر چیز کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، اور یہ نہیں کہ اس نے کسی چیز نے اس کا احاطہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، ایسی چیز نہیں ہے. کیونکہ اصل گمراہیاں کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش کے اوپر کیا اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے؟ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کلپ پہ کو بعد بتیوں کا کہ باقاعدہ وہ موبائل کے اوپر اپنا قلم رکھ کر دکھا رہا تھا. یعنی اس قدر جہالتوں کا حال ان ملاؤں کا کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، کیسے بلند ہے وہ جانتا ہے، اس نے ہم نے کافی کیفیت نہیں بتائی، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 5-6 آیتوں کے اندر الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے بیان کیا ہے. تو ہمارا اس چیز کو ماننا ہمارا فرض بنتا ہے، سمجھے نا. باقی وہ کس طرح سے ہے اور کیا اس کی کیفیت وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں اس چیزوں کے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ ہے. تو اس کے برخلاف یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ بڑے گھرونے بڑے گمراہ کن عقیدے ہیں. اس کا عقیدے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر طرح کی گندی سے گندی جگہوں پر ہے. اور اسی وجہ سے ائمہ کرام نے اس چیز کا واضح طور پر حکم صادر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. جس طرح کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا یہاں پر کہ ایسا شخص کافر ہے جو کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. اور اگر جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن یہ بھی معلوم نہیں کہ عرش آسمانوں پر ہے کہ زمینوں پر ہے، تب بھی وہ کافر ہے. یعنی ایک تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور دوسرا یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. یہ دونوں عقیدے ہی قرآن کے عقیدے ہیں جو ہر قیمت اپنانا ہوں گے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں تب بھی وہ کافر ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے. اور جو کہتا ہے کہ عرش پر تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کہاں پر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، آسمانوں پر، زمینوں پر، وہ بھی کافر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہ وہ رحمان اس کا عرش جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، احادیث میں جس طرح سے اس کا بیان ہے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے حوالے سے امام مالک سے پوچھا گیا کہ الرحمن العرش سے تو استوا کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم،
کہ اللہ کا عرش پر اللہ تعالیٰ عرش پر ہونا معلوم شدہ ہے کہ مستوی ہونے کا معنی بلند ہونا، اونچا ہونا، کسی چیز کے اوپر ہونا، تو یہ تو معلوم شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، واضح ہے. والکیف مجہول، لیکن کیسے ہے یہ پتہ نہیں، یہ مجہول ہے، کوئی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. والایمان بھی واجب، اور اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام آیتوں کو پڑھتے تھے الرحمن عرش استویٰ، لیکن انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے. سمجھے نا؟ بدعت اس لیے ہے کیونکہ صحابہ نے آیتیں پڑھی اور آپ سے پوچھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان آیتوں پر ایمان لائیں، اس چیز پر ایمان لائیں، اور بغیر اس کی کیفیت پوچھے یا سوال کیے. جب صحابہ نے سوال نہیں کیا تو ہمیں بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جس طرح کہ اس کی ذات کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلند ہونے اور اپنی مائیت سے بندوں کے ساتھ ہونے کا ایک ہی آیت میں اکٹھا ذکر کیا ہے. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر بلند ہے تو وہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر یہ کیسے ہوا؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بیان کیا کہ وہ عرش پر بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بیان کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ایک ہی آیت کے اندر یہ سورۃ حدید کی آیت آپ کے سامنے دی گئی ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن کے اندر بنایا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. عرش پر بلند ہوا. اچھا یہاں پر یہ فرمایا. اس کے بعد ما یعلم ما یلج فی الارض ما یخرج منها، آخر میں کیا فرمایا؟ وهو معکم اینما کنتم. پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، پھر فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے. اور کیا ممکن ہے کہ کوئی چیز اونچی بلندی پر ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو؟ اس کی ہم نے ذکر کیا تھا. عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں بھی شاید، ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ تھا. آپ کے ساتھ زمین پر اتر آیا تھا، وہ اپنی جگہ پر تھا. تو یہ یعنی کہ کہا جاتا ہے، یہ چیز یہ معروف ہے لوگوں کے ہاں کہ چیز کچھ آسمانوں پر بھی ہو، بلندی پر ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں بھی ہم یعنی کہ یہ چیز کرتے رہے اور وہ چیز ہمارے ساتھ تھی، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر بلندی پر تھی. تو اگر مخلوقات اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ چاند اپنی جگہ پر باقی ہو اور چلنے والے کہے کہ چاند ہمارے ساتھ، چلنے کا معنی کیا ہے کہ وہ جہاں بھی چاہیں کہ چاند ان کے اوپر نظر آئے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آدمی جب چلتا ہے، سفر طے کرتا ہے، تو کیا چاند آگے پیچھے ہو جاتا ہے؟ گاڑی زیادہ تیز ہے، چاند پیچھے رہ گیا. اور جتنی مرضی گاڑی تیز دوڑاؤ، چاند آپ کے اوپر ہی رہے گا. سمجھے نا؟ اللہ یہ کہ آپ کی سمت جو ہے چاند کے برخلاف ہو، چاند ادھر چلنا آپ ادھر چلنا، وہ الگ بات ہے. ورنہ اگر چاند ہی کسی سمت میں چل رہے جدھر چاند چل رہا ہے تو جتنی مرضی گاڑی تیز دوڑا لو، چاند آپ کے ساتھ ہی رہے گا. تو بات کر رہے تھے، تو یہ اگر یہ چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے چاند اپنی جگہ پر ہونے کے باوجود، یہ حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، تو کیا بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بات سمجھانے کے لیے تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیان کر دیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہونے کے بعد تمہارے ساتھ ہے، تو ہمیں اس چیز پر ایمان لانا چاہیے. اہل سنت کے اس عقیدے کے خلاف وحدت الوجود، وحدت الشہود، حضوریت کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. وہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی اس منطق اپنی منطق تک اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اپنے منطق سے، فلسفے سے، ان چیزوں سے. تو ان کے جو شبہات ہیں، بس ایک دو شبہ لے لیں اس کے بعد انشاءاللہ. ان کے جو شبہات ہیں، یہی آیت جو ہم نے پڑھی ہے سورۃ حدید کی آیت، اسی آیت کو شبہ بناتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارا ہوا معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہاں جہاں کہیں بھی ہو. اس کا معنی پھر کہ یہ ہوا کہ وہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے. ان کے سے بڑھ کر یہ عقیدے ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہے، ہر چیز کے اندر ہے، اور ہر جگہ پر ہے. اس طرح دوسری آیت میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی جاؤ ادھر اللہ کا رخ ہے. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے پوچھے تو ان کو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں. قریب ہونے کا معنی کہ ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے،
ہر جگہ پر ہے ان کے معنی، ان کے کہنا. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ. منافقوں کے بارے میں آیا کہ جب رات کو بیٹھے کہ وہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے کہ میں ان کو وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، تو اس کا معنی کہ پھر اللہ ان کے ساتھ زمین پر آ گیا ان کے گمراہ کن عقیدے کے مطابق. اصل میں کیا ہے کہ جب انسان قرآن و سنت کا رستہ چھوڑتا ہے تو شیطان کس انداز سے اس کو غلط سوچیں دیتا ہے. اب ان کے ہاں یہ ساری آیتیں کیا ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ یعنی زمین پر آ گیا، قریب ہونے کے معنی ان کے پاس آ گیا. ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب اور دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے. انہ سمیع قریب، بہت سننے والا، قریب ہے. اس طرح کی آیات 7 نمبر آیت میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شارک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. سورۃ الواقعہ میں مرنے والے کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. 9 نمبر آیت میں مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، کہ جو بھی 3 سرگوشیاں کرنے والے ہوتے ہیں تو چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے. تو یہ ساری آیتیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان آیات کو ظاہر پر لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر بندوں کے ساتھ ہے. ہاں، اصل ان کا گمراہ کن عقیدہ ان آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اپنی ذات سے ہر جگہ پر موجود ہے، ذات سے موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات کو اگر مکمل طور پر لیا جائے تو آیتوں کے سیاق و سباق واضح کرتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ مائیت علمی ہے، بصریہ ہے، سمیع بصر. وَهُوَ مَعَكُمْ، جس ہم نے اپنے سورۃ حدید کی پہلی آیت دی تھی نا، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے عرش پر ہے اور یہ فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے. یہاں پر واضح ہوگا کہ اپنی ذات سے عرش پر ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ ہاں، اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم سے، بس دیکھنے سے، ان چیزوں سے ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں جس طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین، وہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً ہے، ذات سے اپنے عرش پر ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں کہ صرف علم سے ہے، حقیقتاً ہے کہ جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے. اب وہ چیز ہے جس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ان پر کہ یہ کیسے ہے. ان کا جواب وہی ہے جو میں نے چاند کی مثال دی ہے کہ چاند آسمانوں پر اپنی بلندی پر ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہے. اگر چاند آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اپنی بلندی پر ہونے کے باوجود، وہ نیچے نہیں اترتا، وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے عرش پر ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ ہے حقیقتاً، لیکن اس کی ذات عرش پر ہے. ہاں، یہ فرق ہے شیخ ابن تیمیہ ان کے عقیدے اور ان کے گمراہوں کے عقیدے کے اس کے خلاف. اس کے فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے ہی وہ زمین پر آ گیا، اپنی ذات سے ہی وہ بندوں کے ساتھ آ ملا. جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے عرش پر ہے لیکن بندوں کے ساتھ حقیقتاً ہے، نہ کہ صرف علم سے بلکہ حقیقتاً ہے، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے. ہاں، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا معنی کیا ہے کہ رحمان عرش پر بلند ہوا. تو رحمان کی کیا بلند ہوا؟ کوئی بیان ہوا ہے کہ وہ کیا بلند ہوا ہے؟ نہیں. وہ دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ جب وہی بات ہے نا کہ جب ایک چیز نہ ماننا ہو نا، پھر شیطان طرح طرح کے آدمی کو پروپیگنڈے سکھاتا ہے. اصل بات یہ ہے جب نہ ماننا ہو. ورنہ بھی جب اللہ نے فرما دیا کہ رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اللہ تعالیٰ کیا عرش پر ہے؟ ہاتھ اس کا عرش پر ہے، اس کا علم عرش پر کیا ہے؟ خود اپنی ذات سے عرش پر ہے. سمجھے نا؟ تو اب وہ اس میں ذات کا لفظ لازمی آنا چاہیے پھر مانو گے. کہو کہ بادشاہ اپنے تخت پر ہے. ہاں، بادشاہ کیا تخت پر ہے؟ خود ہے. بادشاہ کا آرڈر اس کے تخت پر ہے. کیا ہے اس کا تخت؟ بادشاہ خود ہے. سمجھو نا؟ اگر یہ کہو کہ بادشاہ اپنے تخت پر ہو تو کیا سمجھ آئے گی سننے والوں کو بھی؟ بادشاہ خود بیٹھا ہو تخت پر. تو یہاں پر بھی جب اللہ نے فرمایا کہ رحمان اپنے عرش پر ہے تو یہاں پر کیا سمجھاتی سننے والوں کو؟ اسی بتایا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ سب سے بڑا جس چیز نے لوگوں کے اندر گمراہی ڈالی ہے وہ یونان کے فلسفے، منطق، اور یہی ان بیچارے بدعتوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے. ان کو کوئی قرآن کی آیت سکھانے سے پہلے، کوئی حدیث پڑھانے سے پہلے ان کو منطق سکھاتے ہیں، ان کو فلسفہ سکھاتے ہیں. ان کے مدرسوں کے اندر جا کے دیکھو ذرا آپ،
ان کے ہاں منطق فلسفہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سکھائی جاتی ہیں. اسی منطق فلسفے کی وجہ سے پھر چیزوں کو بگاڑنا، آیتوں کو توڑنا، موڑنا، ایسی چیزیں کہ جو انسان کے تصور سے بالا تر ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی طالب علم پڑھ کے آیا تو بوڑھے باپ کے پاس کہنے لگا میں فلسفہ پڑھ کے آیا ہوں. اس فلسفے کے تحت کھانا کھانے لگے تھے تو کھانے چاول تھے، اس پر مرغی رکھی ہوئی تھی. کہتا ہے میں اپنے فلسفے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ مرغی ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. تو بابا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ثابت کرو. بابا جی نے مرغی اٹھا کے رکھ لیا اپنے پاس کہ ٹھیک ہے دوسری مرغی تم کھاؤ. اس نے کہا نا کہ میں اپنے فلسفے سے ثابت کر سکتا ہوں یہ مرغی ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. حالانکہ ایک مرغی پڑی تھی چاول پر. تو بابا جی نے ایک مرغی اٹھا کے اپنی مرغی تھی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی. ٹھیک ہے میں یہ کھاتا ہوں، دوسری مرغی تم کھاؤ. تو ایسے فلسفیوں کا یہ علاج ہے اصل. تو کہنے کا مقصد یعنی کہ یہ یونان کا فلسفہ جو بالکل شیطانی فلسفہ ہے، حقیقت میں شیطانی فلسفہ، عقل کے بھی خلاف ہے. تو ان فلسفوں کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو، آیتوں کو بگاڑنا، چیزوں کو توڑنا موڑنا، ایسے معنی اس کو دینے کہ انسان کی عقل میں آئے نہ کسی طریقے سے. جس طرح آج تک ان عیسائیوں کو اپنا فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ 3 ایک ہوتے ہیں، 1 جمع 1 برابر 3 برابر 1، وہ تینوں کو ملا کر پھر 1 بنتا ہے. ایسے ان کا یہ فلسفہ. اصل مصیبت ان کی یہ ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ان کے پاس جو اصول ہے وہ فلسفہ منطق ہے. ان بنیادوں پر سمجھتے ہیں، اس لیے بیچاروں کو کوئی چیز سمجھ آنے کی ہوتی ہی نہیں کہ کسی چیز کو صحیح سمجھ سکے. ان کے ہاں اس چیز کا رستہ ہی نہیں ہوتا سمجھنے کا. اصل ان کی مصیبت یہ ہے. اس لیے یہاں پر وعدے کیا ہے کہ ان آیتوں کو اگر صحیح معنوں میں لیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہے. ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ جس طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنے علم، ہاں یہاں پر ان کا اعتراض آتا ہے تو تم جو کہتے ہیں اپنے علم سے، کہاں پر ہے کیا علم سے ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں علم سے ہوں، اللہ نے فرمایا کہ میں سننے سے ہوں. ہاں بعض اوقات آتا ہے موسیٰ اور ہارون کو کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ تھا اپنے سننے دیکھنے کے لحاظ سے. لیکن اکثر و بیشتر تو یہ چیز نہیں ہے. اکثر و بیشتر آیتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ معکم، مائیت عامہ بھی خاصہ بھی. تو علی کل حال اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس تعویل کی بجائے کہ اس علم سے ساتھ ہے، سننے سے ساتھ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اسے ہم کہیں گے کہ حقیقتاً ساتھ ہے لیکن وہ اپنی ذات سے عرش پر ہے، ذات سے ہمارے ساتھ نہیں ہے. ذات سے عرش پر ہے لیکن ہمارے ساتھ حقیقتاً ہے. جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے اس کو پتہ ہے کیسے ہے. اور اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے حضرت ابن عباس کی جو حدیث ہے، ابن عباس کا قول کہ 7 آسمان 7 زمینیں اور یہ ساری مخلوقات اللہ کے ہاں ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے کسی کے ہاتھ پر سرسوں کا دانہ ہو. اب سرسوں کا دانہ آپ کے ہاتھ پر ہے، آپ اس کے پاس ہے نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ ہے نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اندر ہیں، وہ آپ کے اندر ہے نہیں. آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے قریب ہیں، آپ اس کے ساتھ ہیں، سارا کچھ ہے لیکن نہ وہ آپ کے اندر ہے نہ وہ آپ اس کے اندر ہے. اس سے اگر اس سے ہم اس چیز کو سامنے رکھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ کیسے ہے. تو علی کل حال اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا جو منہج تھا وہ لے کہ انہوں نے ان آیتوں کو پڑھا، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کی ذات سے عرش پر سمجھا. ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ سمجھنا چاہیے. بس کیسے ساتھ، ان چیزوں کی تفصیلات میں جانے کی ہمیں نہ ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے. بس آج اسی شبے کو لے کر یہی کافی ہے. اس کے بعد 10 نمبر شبہ پھر انشاءاللہ بعد ملیں گے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر.